वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका का सदर जौहरी हमले का हुक्म देने का कितना इख्तियार रखता है? 40 साल में पहली बार कांग्रेस में बहस। और तौहीन मजहब के कवानीन मुस्लिम अक्सरती ममालिक में ज्यादा सख्त क्यों? इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। क्या इंटरनेट पर आज़ादी अफवाहें फैलाने वाले हाथ मजबूत कर रही है? Government's desired effect of shutting down political discourse or something that the government finds troubling. इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर्स की तालीम और तरबियत का हफ्तावार स्कूल। मेरा दिल तो यही चाहता है कि अगर मैं कुकिंग सीख जाऊं तो मैं एक शेफ बन जाऊं। और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली नित नई टेक्नोलॉजी। अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुका है। अब जबकि शिमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए अमरीकी सदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वाशिंगटन में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अमरीकी आइन जौहरी हमले से मुतल्लिक सदर को क्या इख्तियारात देता है। नीलोफर मुगल हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नीलोफर, इस सिलसिले में कल अमरीकी कांग्रेस में एक समाअत मुनक्किद हुई जो बहुत गैर मामूली थी, तफसीलात क्या हैं? जी साकिब, अमरीकी सदर को किसी भी जौहरी हमले करने का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है और इसी सिलसिले में कल ये समाअत भी हुई जो 40 सालों में पहली मरतबा है कि अमरीकी सदर के इख्तियारात का जायज़ा लिया गया कि वो पेशगी या जवाबी हमलों की सूरत में किस किस्म का वो इख्तियार रखते हैं। पेंटागन के जो आला अहदेदार हैं उनका ये कहना है कि अमरीका के सदर किसी भी जवाबी जौहरी हमले की सूरत में वो हुक्म तो दे सकते हैं लेकिन पेशगी हमलों की सूरत में नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप अपने से पहले सुदूर की तरह किसी भी लम्हे जौहरी हमलों का हुक्म दे सकते हैं, जिससे कुछ कानून साजों को तशवीश है। हमें तशवीश है कि अमेरिका के सदर इंतहाई गैर मुतवाज़िन और जज्बाती हैं। हो सकता है कि वो जौहरी हथियारों के हमले का हुक्म दें जो अमेरिकी कौमी सलामती के मफादात के खिलाफ हो। लेकिन दीगर कम तशवीश रखते हैं। हमने इंतखाबात कराए। एक चीज़ जो अमरीकी सदर के इंतखाब के वक्त वोटर्स के ज़ेरे गौर होती है वो ये कि क्या वो इस शख्सियत पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से भरोसा कर सकते हैं या नहीं। सदर ट्रंप 12 शिमाली कोरिया के लीडर को तनकीद का निशाना बना चुके हैं और प्योंगयांग को सख्त वार्निंग दे चुके हैं। वो आग के शोलों और तैश के नजर होंगे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत से अमरीकी मेरी तरह इस खदशे का शिकार हैं कि सदर के खतरनाक अल्फाज एक जौहरी हकीकत में बदल सकते हैं। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के मौजूदा निज़ाम के मुताबिक अमेरिका पर किसी न्यूक्लियर हमले की सूरत में सदर के जौहरी हुक्मनामे की फौरी तामील को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन उस सूरत में क्या होगा जब सदर शिमाली कोरिया जैसे दुश्मन के खिलाफ पेशगी हमले का हुक्म दें? ये आइन के तनाजुर में एक जंग है जिसका इख्तियार कांग्रेस को देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अकेले सदर टेलीफोन पर एक वाहिद फौजी अफसर को इस पर आमादा करके इसका हुक्म दे दें। बड़ी तादाद में मुशीर और कानूनी मुशीर मौजूद होंगे। ऐसी यकीन दहानियों के बावजूद डेमोक्रेट्स ने एक बिल तैयार किया है कि सदर को पहले जौहरी हमले का हुक्म देने से पहले कांग्रेस से डिक्लेरेशन ऑफ वार हासिल करना होगा। ताहम रिपब्लिकन्स ने खदशा जाहिर किया है कि इससे आलमी सतह पर अमेरिका की जौहरी मुज़ाहमत की सलाहियत से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। हर वो लफ्ज जो यहाँ समात में बोला गया प्योंगयांग में तज्जिया किया जाएगा और अब वो बहुत मोहतात अंदाज में हमें देख रहे हैं कि अमेरिकी कैसे इसको देखते हैं। इससे पहले सदर के जौहरी इख्तियार का कांग्रेस की सतह पर ऐसा तज्जिया 40 साल कबल साबिक सोवियत यूनियन के साथ सर्द जंग के दौरान किया गया था। जी, और इस समाअत के दौरान अगरचे मिले जुले नुक्ता नज़र को पेश किया गया लेकिन ये बात भी सामने आई कि किसी भी पेशगी हमले की सूरत में अगर सदर हुक्म देते हैं तो सेंट्रल कमांड वो वाहिद अथॉरिटी है जो कि इसका फ़ाइनल ऑर्डर देगी। और एक जो दूसरी बात सामने आई वो ये कि जो जौहरी हथियारों के जो माहिरीन थे और कानून साजों ने भी ये तजवीज़ दी कि अमेरिका को अपना जौहरी निज़ाम जदीद बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नीलोफर मुगल हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में एक हफ्ते से कारोबार ज़िंदगी मफलूज है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन पुलिस के साथ तसादुम और गिरफ्तारियों के बाद शहर की फ़िज़ा में तनाव की कैफियत भी है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में उम्मीदवारों के हल्फनामे में ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ अल्फाज में तब्दीली तौहीन मज़हब के मुतरादिफ थी। बावजूद इसके हल्फनामा अपनी असल हालत में बहाल हो चुका है। मुजाहिरीन वज़ीर क़ानून की बरतरफी चाहते हैं। इसके अलावा तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में क़ैद आसिया बीबी की सज़ाए मौत पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा भी किया जा रहा है।
دوسری جانب سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی جانب سے یونیورسل پیریوڈک ریویو جاری ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکہ نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ توہین مذہب کے قوانین میں تبدیلی لائے۔ توہین مذہب سے متعلق قوانین دنیا کے 71 ملکوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے 86% میں قانون مجرموں کے لیے سزائیں بھی تجویز کرتا ہے، جیسے 2015 میں اٹلی کی ایک عدالت نے ایک آرٹسٹ کو سابق پوپ کے بارے میں توہین آمیز فن پارہ بنانے پر جرمانہ کیا تھا، جبکہ پچھلے سال جرمنی میں ایک شخص کو اپنی گاڑی پر مسیحیت کی توہین کرنے والے سٹکرز لگانے پر جرمانہ بھی ہوا اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ضبط کر لیا گیا۔ لیکن ان قوانین کے تحت سخت ترین کارروائیاں مسلم اکثریتی ملکوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک ایٹ بفلو میں اسلامی تاریخ اور سیاست کے پروفیسر فیضان حق سے۔ پروفیسر فیضان، ویلکم ٹو ویو 360۔ اس سال جولائی میں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی ایک رپورٹ آئی اور اس میں بتایا گیا کہ بلاسفیمی قوانین کے تحت جن ملکوں میں سخت ترین سزائیں دی جا رہی ہیں ان میں ٹاپ 5 تھے ایران، پاکستان، یمن، صومالیہ اور قطر، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں بھی یہ ایشو بڑھ رہا ہے۔ تو مسلم اکثریتی ملکوں میں زیادہ خدشہ کیوں پایا جاتا ہے توہین مذہب کا؟ جی، سب سے پہلے سننے اور دیکھنے والوں کو بہت سلام، دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی مسلم کنٹریز جن کا آپ نے نام لیا ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا خاص طور پہ، ان کا ایک کلونیل پاسٹ ہے جس میں جو کلونیل پاورز تھیں انہوں نے ایسے لاز پاس کیے تھے کہ مینورٹیز جو ہیں آپس میں گتھم گتھا نہ ہوں، لیکن انہی لاز کے اوپر بلڈ کر کے جو ہے یہ توہین رسالت یا توہین دین جو ہے اس کے لاز جو اور قوانین جو ہیں ان کو بنایا گیا۔ اور یہ قوانین جو تھے وہ ایک اسلامائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اس کا حصہ تھے۔ لیکن جب یہ قوانین بنائے گئے تو جو ملکوں کی اساس ہے اس کو نظر میں رکھا گیا، مگر یہ نظر میں نہیں رکھا گیا کہ ان کا انسانیت کے حقوق کے ساتھ تصادم ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر اس میں یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں کس قسم کے لاز تھے اور کیسے ہوتا تھا، اور کیونکہ وہیں سے یہ لاز ڈرائیو کیے گئے تو ہسٹری سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے، یورپ اور امریکہ میں جہاں مسلمان مخالف سرگرمیوں میں ہم پچھلے کچھ عرصے سے اضافہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں کسی ایک مذہب کی توہین کی گئی ہوتی ہے، کیونکہ آزادی اظہار رائے کا یہاں پہ حق ہے۔ یہاں پہ یورپ اور امریکہ میں ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ مسلمان یہاں کے جو ریلیجس فریڈم کے اور توہین مذہب کے قوانین ہیں ان کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں؟ جی، اصل میں جو امریکہ میں کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کیونکہ آزادی اظہار کی اجازت ہے، اس لیے آپ کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے آپ بدھ مذہب کے ہوں، ہندو مذہب کے ہوں یا مسلمان مذہب کے ہوں، وہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور کسی کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ کینیڈا اور دوسرے جو امریکہ کے امریکاز جن کو ہم کہتے ہیں، ساؤتھ امریکاز جو ہیں، وہاں پہ بلاسفیمی لاز موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے کسی حد تک، لیکن یہ کہ امریکہ اور جو یہاں کی جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو اتنا ایجیٹیٹڈ، اتنا کہہ لیجئے کہ اشتعال میں آیا ہوا نہیں دیکھتے جتنا ہم مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو منورٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، ایک کو میجورٹی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ جب منورٹی مائنڈ سیٹ میں آپ اور طرح بہیو کرتے ہیں، اور طرح پریشر جو ہیں وہ لیتے ہیں، آپ کے اور پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی مائنڈ سیٹ میں کیونکہ آپ کو خوف نہیں ہوتا منورٹی کا، تو آپ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ میجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسے لاز کو یا اپلائی کیا گیا ہے یا یوز کیا گیا ہے تو یہ سیاسی جو مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ہم اس بارے میں بات کریں گے بھی کہ ان کا جو استعمال ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اقلیتوں کے حوالے سے بھی بات کی، مائنورٹی مائنڈ سیٹ کی بات کی، تو اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کی اگر احمدیہ کمیونٹی کی بات کریں تو پچھلے کہہ لیجیے 50 کی دہائی سے انفیکٹ مشکلات کا شکار رہی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں بھی احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو قتل کیا گیا۔ مسلمان ملکوں میں اقلیتوں کو وہ تحفظ کیوں نہیں دیا جاتا جس کی توقع مسلمانوں کی خاطر امریکہ اور یورپ سے کی جاتی ہے؟ خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا امریکہ میں ٹریول بین آیا اور اس میں یہ ایشو اٹھایا گیا کہ جی یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کی بہت مخالفت کی گئی ہے، تو لیول پلینگ گراؤنڈ کیوں نہیں چاہتے مسلم اکثریتی ملکوں میں اقلیتوں کے لیے؟ جی، یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر یہ کہ کیونکہ یہاں پر ایک آئین ہے جس کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں، اور وہ آئین جو ہے وہ ہمارا کور ویلیو سسٹم ہے امریکہ میں، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ایکوالٹی ہے،
اور اسٹیٹ اور فیتھ جو ہے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے یا ایٹ لیسٹ اس میں جگہ ہے. لیکن پاکستان جو ہے اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو نمبر ایک تو بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیتھ بیس اسٹیٹ ہیں, وہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, اور اسی طرح جو انڈونیشیا ہے وہ بھی اسلامک ملک کہلاتا ہے. اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اسٹیٹ اور فیتھ میں کوئی فرق ہے. جو ہی ہم فیتھ کو یعنی کہ یہ مذہب کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو پھر مذہب کی انٹرپریٹیشن کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کس مذہب کس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اسلامک یا کرسچن کہیں گے. کیا آپ اسلامک کہیں گے کیونکہ آپ اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں یا اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں, اور اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ قوانین جو تھے ان کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اٹھایا گیا تھا اور سیاسی وجوہات کی بنا پر بنایا گیا تھا, کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس لیے جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتی ہے میجورٹی, ان کو یا تو ٹارگٹ کر کے یا ان کا تحفظ کر کے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے یورپ وغیرہ میں یا انڈیا میں اور جگہوں پر, اسی طرح پاکستان میں اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو اقلیتیں دونوں جگہ ہی ٹارگٹ ہوتی ہیں. آخر میں مختصراً میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتی ہوں, اور اگر آپ مجھے اس کا مختصراً جواب دے سکیں. آئرلینڈ میں توہین مذہب کا ایک کیس پچھلے سال اس لیے ختم کر دیا گیا کہ ملزم کے بیانات سے صرف چند ایک کے جذبات مجروح ہوئے تھے, جبکہ وہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد شکایت کرے تو کارروائی ہوگی. مسلمان ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا وہاں قوانین کا جو غلط استعمال خاص طور پہ جو سیاسی وجوہات کی بنا پہ آپ کہتے ہیں ہوتا ہے, کیا وہ کمزور نظام انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر ان قوانین کی لینگویج مزید واضح بنانے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو زبان ہے اس کو واضح بنانے کی ضرورت ہے. سارے یہ قوانین جو ہیں بہت ویگلی ورڈڈ ہیں اور اس میں بہت سی جگہ پائی جاتی ہے اور جس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں ایک علماء کی ایک کاؤنسل یا ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ کولیکٹیولی ڈیسائیڈ کرے ایک پروسیس کے بعد کہ کیا یہ ایسی چیز ہوئی ہے جس کا ہمیں اتنا سخت نوٹس لینا چاہیے یا نہیں ہوئی. لیکن پاکستان میں ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے لوگوں کے جذبات بہت مشتعل ہو جاتے ہیں, مجروح ہو جاتے ہیں. اس ایشو پہ ہم اپنے آنے والے شوز میں بھی بات کرتے رہیں گے. پروفیسر فیضان حق, آپ کے وقت اور ان معلومات کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں دی. بہت شکریہ. اور سال 2017 کی فریڈم آف دی نیٹ نامی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر انٹرنیٹ پر آزادی میں کمی واقع ہو رہی ہے. 65 ملکوں کی فہرست میں پاکستان 54ویں نمبر پر ہے, یعنی اس کا شمار انٹرنیٹ پر کم ترین آزادی دینے والے ملکوں میں کیا گیا ہے. فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر غلط معلومات پھیلانے والی کمپنیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات عائشہ خالد سے. سن 2017 کی فریڈم آن دا نیٹ رپورٹ کے مطابق اب پہلے سے زیادہ حکومتیں انٹرنیٹ کے آزادانہ استعمال کی راہ میں حائل ہو رہی اور سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے کنٹرول کر رہی ہیں. ماضی میں محسوس ہوتا تھا کہ زیادہ تر حکومتیں گرفتاریوں، تعزیری قوانین، بندشوں اور سنسرشپ پر انحصار کرتی تھیں، لیکن لگتا ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ یہ طریقے اب ناکافی ہیں اور اب وہ خود اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اور اکثر اوقات یہ پیغام غلط معلومات پر مبنی ہوتا ہے. دنیا بھر میں شہری اور سیاسی آزادیوں پر نظر رکھنے والے غیر حکومتی امریکی ادارے فریڈم ہاؤس نے دنیا بھر میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والی 87% آبادی کے جائزے کے بعد اخذ کیا ہے کہ پچھلے 7 سال سے انٹرنیٹ سے متعلق آزادیوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. چین ان آزادیوں کو سلب کرنے میں سب سے اوپر ہے، جبکہ رپورٹ میں پاکستان مسلسل 6 سال ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے آزاد نہیں. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں انٹرنیٹ کی 1 سال سے زائد عرصے تک بندش جیسے اقدامات کو رپورٹ میں پاکستان کی خراب کارکردگی کی وجہ قرار دیا گیا ہے. ترکی، فلپائن اور وینزویلا ان 30 ممالک میں شامل ہیں جہاں کی حکومتوں نے انٹرنیٹ پر اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے. ماہرین کے مطابق ایسے اقدامات سے جمہوریت متاثر ہوتی ہے. ایسے اقدامات سے بظاہر تو سیاسی گفتگو یا حکومت کو ناگوار کسی دوسری چیز کو بند کرنے میں کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے خود ان کی اپنی کمیونٹی میں شدید عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ کے مطابق خود امریکہ میں صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران جھوٹی خبروں کے پنپنے اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے باعث انٹرنیٹ فریڈم میں کچھ کمی واقع ہوئی. رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے 1/4 سے بھی کم صارفین ان ممالک میں ہیں جہاں انٹرنیٹ پر مواد اور برحق آزادانہ رائے کے اوپر کوئی قابل ذکر پابندیاں نہیں.
पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की एक कोशिश आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में कुछ ही देर में। और हमारा हफ्तावार टैक्स सेगमेंट भी शामिल है आज के शो में। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपकी दिलचस्पी के बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस और फीचर्स भी मौजूद हैं। और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मंगल और बुध की दरमियानी शब एक कदीम इबादतगाह को आग लगने से जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में कायम खानकाए मोहल्ला नामी ये इबादतगाह 14वीं सदी के इब्तदाई दौर में तामीर की गई थी और ख़ित्ते की अव्वलीन मसाजिद में शुमार होती है। अहदेदारों का कहना है कि खानकाह में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी, ताहम यानी शाहिदीन का कहना था कि आग आसमानी बिजली गिरने से लगी। खानकाए मोहल्ला की इंतज़ामिया के मुताबिक इमारत के अंदर मौजूद तबर्रुकात और तारीखी नवादरात महफूज हैं। दुनिया के कुछ और हिस्सों से मिलने वाली अहम खबरें आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। जिम्बाब्वे की फौज ने हुकूमत का कंट्रोल हाथ में लेने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस इक़दाम का मकसद सदर रॉबर्ट मुगाबे के गिर्द जुराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई है और सदर खैरियत से हैं। गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत हरारे में 3 धमाकों के बाद फौज सड़कों पर आ गई और इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन ने म्यांमार की फौज और सिविलियन क़यादत से वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की तहकीकात का मुतालबा किया है। म्यांमार के दौरे के दौरान मुल्क की सरबरा आंग सान सूची के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि अमरीका को राखाइन रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। इतवार को ईरान में आने वाले ज़लज़ले के बाद शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। ज़लज़ले ने ईरान के 14 सूबों को मुतासिर किया था। ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुतासरा इलाके के दौरे के दौरान इलाके की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिशों की यकीन दहानी करवाई है। क्रेमलिन के मुताबिक रूस ने कानूनी मुसविदा तैयार कर लिया है जिसके तहत गैर मुल्की मीडिया को गैर मुल्की एजेंट करार दिया जा सकेगा। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना था कि ये कदम अमेरिका की जानिब से रूसी मीडिया पर पाबंदियों के बाद उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर अफराद अपने हुकूक के हवाले से हमेशा मुश्किलात का शिकार रहे हैं। आज हमारे साथी अली राना हमें ले जा रहे हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे स्कूल में जहां कई रुकावटों के बावजूद ट्रांसजेंडर्स को तालीम के साथ साथ रोज़ी कमाने के हुनर भी सिखाए जा रहे हैं। जिंदगी में कुछ करने के ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जिसकी आंखों को ख्वाब देखने की इजाजत भी नहीं। मुआशरे के हकारत अमेज रवैये इन्हें ख्वाब देखने की नहीं, ख्वाबों से बाज रहने की मशक करवाते हैं। मेरा दिल तो यही चाहता है कि अगर मैं कुकिंग सीख जाऊं तो मैं एक शेफ बन जाऊं। फीमेल है जो कपड़े सिलाई करके वो दर्जी को पा जाती है, वो कभी गले खुले करते हैं, वो कभी फिटिंग लड़की जैसी करे। आपको पता है हमारी लड़की जैसा तो नहीं होता ना। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में कायम स्कूल को खोलने में गैर सरकारी तंजीम की इंतजामिया को कई मुश्किलात पेश आईं। कोई उस्ताद ख्वाजा सिराओं को बढ़ाने को तैयार नहीं था और न ही आम दिनों में बच्चे इनके साथ पढ़ने को तैयार थे। इसलिए स्कूल की इंतजामिया ने हफ्ते में एक दिन इनके लिए बाकायदा क्लासेस का आगाज कर दिया, यानी इस दिन जब स्कूल में न बच्चे होते हैं और न ही आम टीचर्स। ख्वाजा सिराओं के लिए अलग से कुरान, कंप्यूटर और सिलाई कढ़ाई की क्लासेस होती हैं। हमारी सोसाइटी में ना तो उनका कोई मकाम है, ना उनके पास कोई बहुत ज़्यादा रुपया पैसा होता है, ना ही उनके पास इज्जत होती है। सो दे आर रियली डिप्राइव्ड सेक्शन। ख्वाजा सिरा अमूमन अपने खानदान से अलग रहते हैं, तालीम और हुनर नहीं होता, इसलिए अमूमन इनके पास नाच गाने, भीख मांगने या जिस्म फरोशी के अलावा जिंदगी गुजारने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इस सिलाई स्कूल में काम सीखने के बाद इन्हें उम्मीद है कि ये बेहतर रोजगार हासिल कर पाएंगे। अपना कमाओगी, हलाल का कमाओगी, थोड़ा कमा लोगी कि पता तो मैंने अपना कमाया, हलाल की कमाई, हराम की कमाई तो नहीं है ना। माँ बाप भी खुश हो गाँव बाकी जिसने कुछ अच्छा काम किया है। सारे फीमेल जो हैं वो सारे तकरीबन मांगने के लिए जाते हैं या कोई फंक्शन वगैरह आ जाए तो वो कर लेते हैं। मसलन कि अगर किसी की शादी में कोई इनवाइटेड कर दे तो वहाँ पे डांस वगैरह के प्रोग्राम के लिए चले जाते हैं। स्कूल में ख्वाजा सिराओं के एक गुरु को भी सिलाई का हुनर सिखाया जा रहा है। स्कूल पे मैं आई हूँ कोई दूसरा सिलाई का काम सीख लूँ तो मैं दूसरा ये मांगने वाला सिस्टम जरा छोड़ दूँ, दूसरा नहीं वो अच्छा दूसरा ये सिलाई करके अपना आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। स्कूल इंतजामिया ख्वाजा सिराओं को तरबियत फराहम करके बाज़ाब्ता नौकरियां देने के मंसूबे पर भी काम कर रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके लिए एक प्लेसमेंट सेंटर कायम करें जिसमें इनमें से जो लोग जिस भी तरह की स्किल सीखते जा रहे हैं वो उसमें रजिस्टर होते रहें। हमने लोगों को ऑफर किया कि आप उनसे कपड़े सिलवाएं तो उन्होंने कहा ना हमने इनसे कपड़े नहीं सिलवाने। मुमकिन है मुआशरे की अमूमी कबूलियत हुनर सीखने के बाद भी इनका मसला रहे, लेकिन तालीम और हुनर से लेस करके इन अफराद को बाइज़्ज़त रोजगार कमाने के काबिल जरूर बनाया जा सकता है। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
اور ہر بدھ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ٹیک سیگمنٹ، جس میں شامل ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا سے کچھ دلچسپ خبریں۔ آج ہم بات کریں گے مستقبل کی گاڑیوں میں متعارف کروائی جانے والی نت نئی ٹیکنالوجی اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بغیر ڈرائیور کے ایک گاڑی آپ کے گھر کے سامنے آ کر رکے، گاڑی کی کھڑکی نیچے ہو، آپ اپنا پیزا پچھلی سیٹ سے اٹھائیں اور گاڑی چل پڑے۔ نہ کوئی گھر کی گھنٹی بجائے، نہ ٹپ کتنی دینی ہے اس کا جھنجھٹ۔ یہ ہے کھانے کی ڈیلیوری سروس کا مستقبل۔ فورڈ موٹرز اور ڈومینوز پیزا کمپنی نے پیزا ڈیلیوری کے لیے متعارف کروا دی ہے ڈرائیور لیس کارز۔ ریاست مشیگن کے شہر این آربر میں اس سروس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ کسٹمرز پیزا آرڈر کرتے ہیں، انہیں کال آتی ہے کہ ایک بغیر ڈرائیور کی کار آپ کا پیزا لے کر آ رہی ہے۔ کسٹمرز کو ایک کوڈ بتا دیا جاتا ہے۔ جب گاڑی کسٹمر کے گھر کے سامنے آ کر رکتی ہے تو کسٹمر گاڑی پر لگی ایک اسکرین پر وہ کوڈ انٹر کرتے ہیں۔ گاڑی کی پچھلی کھڑکی کھلتی ہے جہاں گرما گرم پیزا کسٹمر کا منتظر ہے، اور اس پیزے کو گرم رکھنے کا انتظام بھی گاڑی میں ہی موجود ہے۔ فورڈ موٹرز اور ڈومینوز پیزا کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کے بعد یہ سروس مزید شہروں میں متعارف کروائے گی۔ اور ڈرائیور لیس کارز کے ساتھ ساتھ ہائبرڈ گاڑیاں، یعنی ایسی گاڑیاں جو پیٹرول کے ساتھ ساتھ بجلی سے چارج ہوئی بیٹری سے بھی چلتی ہیں، مارکیٹ میں کچھ عرصے سے اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ لیکن ان گاڑیوں کی بیٹری لائف سے صارفین کچھ خوش نظر نہیں آتے، جس میں ایک مکمل چارج بیٹری پر گاڑی زیادہ سے زیادہ 300 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے۔ لیکن برطانیہ میں اب ایسی بیٹریز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو گاڑی کے چلنے کے ساتھ ساتھ خود سے چارج بھی ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک تو گاڑی میں مختلف کاموں کے لیے الگ الگ بیٹریز بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے، اور دوسرا الیکٹرک گاڑیوں میں ہائیڈروجن فیول ٹیکنالوجی کے استعمال کے طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ یعنی بجلی سے چارج شدہ بیٹری کی پاور جب کم ہو تو عام بیٹری کو چارج کرنے والے فیول سیلز کی مدد سے اسے دوبارہ چارج کیا جائے۔ لیکن ان دونوں ٹیکنالوجیز کو ایک ساتھ کیسے استعمال کیا جائے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور باربی ڈال بنانے والی ایک کمپنی میٹیل نے اب حجاب پہننے والی پہلی گڑیا متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے، جسے ڈیزائن کیا جا رہا ہے امریکہ کی حجاب پہننے والی پہلی ایتھلیٹ ابتہاج محمد پر۔ ابتہاج نے پچھلے سال شمشیر زنی کے اولمپک مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کی تھی، اور ان کے جیسی اس گڑیا کی رونمائی نیو یارک میں گلیمر ویمن آف دی ایئر ایوارڈز کے ریڈ کارپٹ پر کی گئی۔ is very moving to me, and I feel like it's very revolutionary, and I'm happy for our youth to have, to have a doll that wears hijab. I think that it's an amazing moment for all of us. اور اس کے علاوہ ابتہاج نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ ان کی بچپن میں خواہش تھی کہ ان کے پاس حجاب پہننے والی گڑیا ہو، اور اب وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ یہ جو اسپیشل باربی ڈال ہے یہ اگلے سال کے اینڈ میں فروخت کے لیے پیش کی جائے گی، اور یہ میٹل کی سیریز ہے شیرو، اس کا یہ پارٹ ہے۔ اور شیرو کا مقصد یہ ہے کہ جو فیمیل ہیروز ہیں، خواتین ہیروز، ان پہ ڈالز بنائی جائیں اور لڑکیوں کو انسپائر کیا جائے کہ وہ صرف فیری یا صرف چھوٹے موٹے اس طرح کے جو کلاسیکل رولز ہوتے ہیں صرف ان میں نہیں، بلکہ ماڈرن رولز میں بھی، ایسٹروناٹ کے رول میں اور فینسر کے رول میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ابتہاج چونکہ خود ایک ایتھلیٹ ہیں اور فینسنگ میں وہ امریکہ کی نمائندگی کر چکی ہیں اولمپکس میں، تو وہ ایک اسٹرینتھ ہے کہ ایک اسٹرینتھ والی گڑیا ہے اور جو حجاب بھی پہنتی ہے۔ بالکل، یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئے ہمارے فیس بک پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو۔ سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔